بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کیا ہے اور قیامت کس طرح آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ قیامت کب آئے گی؟ معمولی سا یہ سوال بڑے نتائج کا حامل ہے۔ یہ سوال صرف 14ویں صدی ہجری میں ہی نہیں اٹھایا گیا، بلکہ کتاب و سنت اس بات پر شاہد اور عادل ہے کہ یہ سوال ہر زمانے میں ہوا۔ ہمیشہ دنیا میں اس کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل اختیار کیے حاضر ہوئے۔ ان سوالات میں سے ان کا بھی ایک یہی سوال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس راز کو مجیب اور سائل خوب جانتے ہیں، اس کے اظہار کا ابھی وقت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر علامات قیامت ہی بتا دیجئے۔ عجیب سائل ہے، اصرار ہی کیے جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا کلی علم رکھتے ہیں، تبھی تو نشان طلب کیے جا رہے ہیں، اور پھر ادھر سے بھی انکار نہیں، فوراً علامات بتائی جا رہی ہیں۔ نشان اور پتہ جاننے والے ہی سے پوچھا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو دن اور مہینے کا امتیوں کو بتا دیا۔ ارشاد ہوا، قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا، محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، البتہ سال اور صدی کا تعین مصلحتاً نہ فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے برے کاموں کا بدلہ دینے کے لیے ایک خاص دن مقرر فرما دیا ہے، جس دن کو وہ نیکوکاروں کو اور بدکاروں کے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ سنائے گا، اور نیکوں کو جنت میں اور بدوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت ایک دن اچانک اور بالکل ہی ناگہاں آئے گی، لوگوں کا اس کا خیال ہی نہیں رہے گا۔ روزانہ کے مطابق لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ سور بغل کی طرح ایک چیز ہے، جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ شروع میں سور کی آواز بہت ہی باریک اور سریلی ہوگی، مگر رفتہ رفتہ یہ آواز بلند اور بھیانک ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے اور بے ہوش اور بدحواس ہو کر گرتے اور مرتے چلے جائیں گے۔ آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا، زمین زبردست زلزلے سے کانپ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، چھوٹے بڑے پہاڑ چکنا چور ہو کے دھسے ہوئے اون کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے۔ ہر طرف آفت، تباہی اور بربادی پھیل جائے گی۔ تمام جاندار اور بے جان، سب چھوٹی اور بڑی چیزیں، یہاں تک کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ان کا سور سبھی فنا ہو جائیں گے، اور اللہ کے سوا کوئی موجود نہ رہے گا۔ تب خداوند کریم اپنی جلالی شان کے ساتھ یہ اعلان فرمائیں گے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں ہیں آج سرکشی اور زبردستی کرنے والے؟ کدھر ہیں آج گھمنڈ اور تکبر کرنے والے؟ مگر وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہوگا جو جواب دے گا۔ پھر خود ہی اپنی عظمت اور کبریائی کے ساتھ ارشاد فرمائیں گے، آج صرف اللہ ہی کی سلطنت ہے، جو ایک ہے اور نہایت ہی غلبے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر کا دن ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی تحریر کے ساتھ۔ دیجیے صبا عظیم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔